کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ جو کم بولتے ہیں وہ اکثر زیادہ پر اثر کیوں لگتے ہیں؟ طاقت کے 48 قانون اس کتاب میں ایک قانون ہے، قانون نمبر 4، جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمیشہ ضرورت سے کم بولو۔ سننے میں تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے نا؟ لیکن کیا واقعی کم لفظوں میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ خیال کی گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل۔ ہمارے پاس طاقت کے 48 قانون کتاب کے کچھ حصے ہیں جو خاص طور پر اسی قانون یعنی کم گوئی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کیوں سمجھتا ہے کہ کم بولنا طاقت کی علامت ہے۔ اچھا۔ اور یہ بھی کہ اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے وہ کیا نتیجے ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ پرانا اصول آج بھی کام کا ہے؟ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں ایک واقعی دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ دیکھیں، جب آپ کم بولتے ہیں تو آپ کے الفاظ خود بخود زیادہ وزنی لگنے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت سوچا سمجھا ہے۔ فضول بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد ایک پراسراریت سی بنا دیتا ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا سوچ رہے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بالکل برعکس، جو شخص بہت زیادہ بولتا ہے وہ اکثر اپنی اہمیت خود ہی کم کر دیتا ہے۔ لوگ اسے عام سمجھنے لگتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ امکان ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جس پر بعد میں پچھتاوا ہو۔ بالکل، یا جو آپ کی کوئی کمزوری ظاہر کر دے۔ تو خاموشی کیا کرتی ہے؟ وہ دوسروں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں خود سوچیں، آپ کے ارادوں کا اندازہ لگائیں، اور اکثر وہ آپ کو حقیقت سے زیادہ گہرا، زیادہ ذہین سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ صفحہ 31 پر لکھا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اپنے الفاظ سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک عجیب سی بات ہوتی ہے۔ کیا؟ جتنا زیادہ آپ بولیں گے آپ اتنے ہی عام لگیں گے اور آپ کا اثر کم ہوتا جائے گا، کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی معمولی سی بات بھی بہت مختصر انداز میں، شاید تھوڑا مبہم انداز میں کہیں، تو وہ اچانک زیادہ وزنی، زیادہ طاقتور لگنے لگتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ تاریخ میں جو طاقتور لوگ گزرے ہیں وہ اکثر کم گو تھے۔ وہ اپنی خاموشی اور مختصر الفاظ سے ہی دوسروں کو متاثر بھی کرتے تھے، اور ان میں ایک طرح کا آپ کہہ لیں خوف بھی پیدا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور نفسیاتی طور پر اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ کم گوئی سننے والے کے ذہن میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہے۔ خلا؟ ہاں، ایک خالی جگہ، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ کے مختصر جملوں میں، آپ کی خاموشی میں معنی تلاش کرنے لگتا ہے۔ اچھا۔ وہ سوچتا ہے آخر اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یا یہ شخص کیا چھپا رہا ہے۔ چاہے آپ نے بہت سیدھی سادی بات کی ہو، سننے والا اس میں گہرائی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ سے زیادہ آپ کی خاموشی پر، آپ کے ممکنہ ارادوں پر غور کرتا ہے، اور یہ عمل خود بخود آپ کو زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ اس قانون کو توڑنے کی ایک بہت ڈرامائی مثال ملتی ہے ہمیں قدیم روم کی تاریخ میں، کوراویولینس کی کہانی۔ ہاں، کوراویولینس۔ اس کا اصل نام تو گائنیس مارسیس تھا، ایک شاندار فوجی ہیرو۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری کے قصے مشہور تھے، لیکن اس نے اپنی زیادہ تر زندگی فوج میں گزاری تھی۔ عوام سے براہ راست رابطہ بہت ہی کم تھا، تو عوام اسے زیادہ جانتے نہیں تھے، بس اس کی شہرت سنی تھی۔ بالکل۔ جب اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، کونسل بننے کا، جو روم کا سب سے بڑا منتخب عہدہ تھا، تو شروع میں اس نے ایک بڑا مؤثر قدم اٹھایا۔ وہ عوام کے سامنے آیا اور بنا کچھ کہے صرف اپنے جنگی زخم دکھائے۔ خاموشی سے۔ ہاں، خاموشی سے۔ یہ خاموش نمائش اتنی طاقتور تھی کہ لوگ اس کی بہادری کے قائل ہو گئے، اسے اپنا ہیرو مان لیا، اور اس کی جیت بالکل یقینی نظر آنے لگی۔ خاموشی نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ لیکن پھر آیا انتخاب کا دن، اور یہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوئی۔ وہ شہر کے امیر ترین لوگوں اور سینیٹرز کے ساتھ فورم میں داخل ہوا، جس سے عوام میں تھوڑی سی ناگواری تو پیدا ہوئی۔ اچھا۔ پھر اس نے تقریر شروع کی، اور یہ اس کی سب سے بڑی، شاید زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کی تقریر تکبر سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے صرف امیر طبقے اور سینیٹرز کو اہمیت دی، عام لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ وہ شاید بھول ہی گیا کہ اب وہ میدان جنگ میں نہیں، عوام کے درمیان کھڑا ہے۔ یعنی اس نے اپنی طاقت کی بنیاد کو ہی ناراض کر دیا۔ بالکل۔ نتیجہ،
فوری اور تباکن. عوام کا سارا جوش، ساری تعریف پل بھر میں نفرت اور غصے میں بدل گئی. انہوں نے اسے ایک متکبر، عوام دشمن شخص سمجھا اور وہ انتخاب بری طرح ہار گیا. صرف ایک تقریر کی وجہ سے. ہاں، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی. بعد میں بھی وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا. اس نے خلے کی تقسیم جیسے عوامی مسائل پر مزید متنازع بیانات دیے، جمہوریت کے خلاف باتیں کیں. عوام کا غصہ بڑھتا گیا، بغاوت ہوئی، اس پر مقدمہ چلا اور آخر کار اسے روم سے جلا وطن کر دیا گیا. ایک عظیم ہیرو کا اتنا برا انجام ہوا صرف اپنی زبان کی وجہ سے. دیکھیں نا، اگر ہم اسے ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں تو کوریالائنس کی کہانی ایک بہت بڑا المناک سبق ہے. اس کی زیادہ گوئی، اس کے غلط الفاظ کے چناؤ نے اس کی وہ ساری عزت، وہ ساکھ جو اس کی خاموش بہادری اور جنگی زخموں نے بنائی تھی، وہ سب خاک میں ملا دی. اس کے الفاظ نے اس کے اندر چھپے تکبر اور عام لوگوں کے لیے حقارت کو سب کے سامنے بالکل عیاں کر دیا. وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ جس خاموشی نے اسے ہیرو بنایا تھا، وہی زبان جسے وہ قابو میں نہ رکھ سکا اسے ولن بنا سکتی ہے. ایک بار منہ سے نکلی ہوئی بات واپس تو نہیں آتی نا. صحیح کہا. اور ان کا نقصان اکثر ناقابل تلافی ہوتا ہے. اس نے تو بالکل ثابت کر دیا کہ زبان پر قابو نہ رکھنا تباہی کا باعث بن سکتا ہے. یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے کہ الفاظ کیسے طاقت چھین سکتے ہیں. اب اسی سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، جہاں کم گوئی کو طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا. فرانس کے مشہور بادشاہ لوئی 14 لوئی دی 14 ہاں سن کنگ. جی، ذرا تصور کریں ان کے دربار کا منظر. وزیر، مشیر، درباری گھنٹوں بحث کر رہے ہیں، ریاستی معاملات پر دلائل دے رہے ہیں، منصوبے پیش کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنی بات منوانے کی کوشش میں لگا ہے. ایک گہما گہمی کا عالم. بالکل. اور بادشاہ وہ مکمل خاموشی سے سب کچھ سنتا رہتا ہے. چہرے پر کوئی تاثر نہیں، کوئی رد عمل نہیں. جب سب اپنی بات کہہ چکتے، گھنٹوں کی بحث ختم ہوتی، تو لوئی اکثر صرف چند الفاظ کہتا، جیسے میں دیکھوں گا، آئی شل سی، بس. صرف اتنا؟ ہاں، صرف اتنا. یہ مختصر سا جملہ جو بظاہر غیر واضح لگتا تھا، در حقیقت فیصلہ کن ہوتا تھا. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ اس معاملے پر سوال کرے یا مزید وضاحت مانگے. اس کی یہ کم گوئی، یہ جان بوجھ کر اختیار کی گئی خاموشی، اس کے ارد گرد ایک پراسراریت، ایک طاقت اور ایک اندیکھے خوف کا ایسا ماحول پیدا کرتی تھی کہ لوگ کیا سارائیاں کرتے رہتے ہوں گے. بالکل. لوگ اس کے اگلے قدم کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. اس کا وہ مشہور زمانہ کال لیتا سے موا، یعنی ریاست میں ہوں، یہ بھی اسی کم گوئی اور پراثر انداز کی بہترین مثال ہے. چند الفاظ میں پوری طاقت کا اظہار. بالکل. لوئی کی کم گوئی کو اتفاق نہیں تھی. یہ ایک سوچی سمجھی، بہت چالاکی سے استعمال کی گئی حکمت عملی تھی. ایک ہتھیار تھا. ہتھیار؟ جی ہاں. اس کی خاموشی اور مختصر جوابات اس کے اصل ارادوں کو ہمیشہ پردے میں رکھتے تھے. کوئی نہیں جان پاتا تھا کہ بادشاہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کس بات سے خوش ہے، کس سے ناراض، وہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ غیر یقینی کی کیفیت ہی اس کی اصل طاقت تھی. اچھا. لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے ہر اشارے پر نظر رکھتے تھے. اس نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ خاموشی اکثر بلند ترین الفاظ سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے. اور یہ ہمیں اس اہم سوال کی طرف لاتا ہے کہ الفاظ پر کنٹرول حاصل کرنا، یہ جاننا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، طاقت کے حصول اور اسے برقرار رکھنے میں کتنا فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. بالکل. تو اگر ہم اس قانون سے طاقت حاصل کرنے کے کچھ کلیدی نکات نکالیں تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ طاقت بڑی حد تک دکھاوے کا. بالکل. تو اگر ہم اس قانون سے طاقت حاصل کرنے کے کچھ کلیدی نکات نکالیں تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ طاقت بڑی حد تک دکھاوے کا، تاثر کا اور لوگوں کے تصورات کا کھیل ہے. جب آپ ضرورت سے کم بولتے ہیں تو آپ خود بخود زیادہ گہرے، زیادہ پراسرار لگتے ہیں. صحیح. لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھتے، بلکہ گہرائی اور اعتماد کی علامت سمجھتے ہیں، اور یہ آپ کو زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے. گومے اس بے چینی میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے خود بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے. ہاں، اور جب وہ بولتے ہیں تو اکثر غیر ارادی طور پر اپنی سوچ،
اپنے منصوبے، یہاں تک کہ اپنی کمزوریاں بھی ظاہر کر جاتے ہیں۔ آپ صرف خاموشی سے سن کر وہ کچھ جان سکتے ہیں جو شاید گھنٹوں کی بحث سے بھی نہ پتہ چلتا۔ ہم سب نے شاید کبھی نہ کبھی زیادہ بول کر بعد میں پچھتایا ہوگا، ہے نا؟ بالکل بالکل، اکثر ہوتا ہے۔ یہ خاموشی اسی انسانی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس کی ایک جدید مثال اینڈی وارہول کی دی گئی ہے۔ وہ اپنے انٹرویوز میں جان بوجھ کر بہت کم، مبہم اور بعض اوقات بے ربط سی باتیں کرتا تھا۔ اچھا، نتیجہ، لوگ اس کی ان مختصر باتوں میں گہرے فلسفیانہ معنی تلاش کرنے لگتے تھے۔ آرٹ کرٹکس اس کے ہر لفظ پر مضامین لکھتے۔ اس پراسراریت نے اس کے فن کی قدر اور شہرت دونوں کو بڑھا دیا۔ لیکن یہ صرف شہرت یا تاثر کی بات نہیں، بعض اوقات غیر ضروری الفاظ وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جان لیوا کیسے؟ یہاں بات واقعی سنگین ہو جاتی ہے جب ہم روسی باغی رائلی ایف کی مثال دیکھتے ہیں۔ 1825 میں روس میں ایک بغاوت ہوئی جسے زار نکلس اول نے سختی سے کچل دیا۔ باغی رہنماؤں میں سے ایک رائلی ایف کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب اسے پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور پھندا ڈالا گیا تو اتفاق سے رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گیا۔ اس زمانے کی روایت کے مطابق اگر ایسا ہو جائے تو اسے خدائی اشارہ سمجھ کر مجرم کی جان بخش دی جاتی تھی۔ یعنی اس کی جان بچ سکتی تھی؟ ہاں، یہ رائلی ایف کے لیے زندگی کا ایک موقع تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ نیچے گرتے ہی، شاید صدمے میں یا طنز میں، وہ چلا کر بولا، یہ دیکھو، روس میں تو ٹھیک سے رسی بھی بنانی نہیں آتی۔ ارے باپ رے! یہ بات فوراً زار نکولس تک پہنچائی گئی۔ زار کا جواب تھا، اچھا، اگر ایسی بات ہے تو ثابت کرو کہ آتی ہے، اسے دوبارہ لٹکاؤ۔ او خدایا! اور اس بار رسی نہیں ٹوٹی، رائلیف مر گیا۔ ایک غیر ضروری طنزیہ جملہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ سبق کتنا واضح ہے۔ بعض اوقات آپ کی زبان وہ نقصان کر سکتی ہے جو دشمن کی تلوار بھی نہیں کر سکتی۔ یہ واقعی ایک خوفناک مثال ہے کہ غلط وقت پر بولنا کتنا مہلک ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ قانون، یعنی ہمیشہ ضرورت سے کم بولو، کوئی ایسا اٹل اصول نہیں ہے جو ہر حالت میں ہر جگہ لاگو ہو۔ اچھا، یعنی اس کی مستثنات بھی ہیں؟ جی ہاں، ماخذ خود اس کا الٹ پہلو بھی بیان کرتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ بہترین حکمت عملی نہیں ہوتی۔ خاص طور پر کچھ مخصوص حالات میں خاموشی اختیار کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے افسران ہیں، آپ کے سپیریئرز، یا ایسے لوگ جن کے آپ ماتحت ہیں اور جن کی آپ پر اتھارٹی ہے، وہ آپ سے کسی معاملے پر وضاحت طلب کر رہے ہوں، آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہوں یا کوئی رپورٹ مانگ رہے ہوں، تو ایسی صورتحال میں آپ کی مسلسل خاموشی شکوک و شبہات پیدا کر سکتی ہے۔ اسے نافرمانی سمجھا جا سکتا ہے، یا یہ تاثر جا سکتا ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ کو کچھ معلوم نہیں، یا آپ جان بوجھ کر کچھ چھپا رہے ہیں۔ صحیح۔ ایسی صورتحال میں کم بولنے کے بجائے مناسب، واضح اور ضروری بات کرنا زیادہ دانشمندی اور محفوظ حکمت عملی ہے۔ خاموشی یہاں طاقت کے بجائے کمزوری کی علامت بن سکتی ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل، اور ماخذ میں دو دلچسپ متبادل حکمت عملیوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ بظاہر کم بولو کے اصول کے خلاف ہیں، لیکن یہ بھی طاقت کے کھیل کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ کون سی؟ ایک تو ہے درباری مسخرے کی طرح زیادہ بولنا۔ درباری مسخرہ؟ کورٹ جیسٹر؟ جی، یعنی بظاہر بے وقوفانہ، بے ربط اور فضول باتیں کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، آپ کو بے ضرر سمجھیں گے، اور اس پردے کے پیچھے آپ اصل صورتحال پر گہری نظر رکھ سکتے ہیں، معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، یا اپنی اصل ذہانت اور ارادوں کو چھپا سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو چالاکی ہے۔ دوسری حکمت عملی ہے دھوکہ دہی یا توجہ ہٹانے کے لیے زیادہ بولنا۔ بعض اوقات آپ اپنے مخالف کو لامتناہی، بظاہر معصومانہ اور بے مقصد باتوں میں الجھا کر اس کا دھیان اصل مسئلے یا اپنے اصل ارادے سے ہٹا سکتے ہیں۔ باتوں میں لگا لینا؟ بالکل، آپ جتنی زیادہ باتیں کریں گے اتنا ہی وہ آپ کی باتوں کے سیلاب میں کھو جائے گا، اور اس بات کا امکان کم ہو جائے گا کہ وہ آپ پر شک کرے یا آپ کے اصل مقصد کو بھانپ سکے۔ اس طرح آپ اپنا کام زیادہ آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں زیادہ بولنا ایک ہتھیار بن جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔
واہ، تو یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ضرورت سے کم بولنا کیسے آپ کو زیادہ طاقتور، پراسرار اور باوقار بنا سکتا ہے، جیسا کہ لوئی چہاردم نے کیا۔ جی، ہم نے کورائیولانس کی مثال سے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح بے قابو زبان اور زیادہ گوئی ایک ہیرو کو بھی زیرو بنا سکتی ہے، اس کی ساخت تباہ کر سکتی ہے۔ بالکل۔ اینڈی وارہول نے دکھایا کہ جدید دور میں بھی کم گوئی اور ابہام کیسے شہرت بڑھا سکتا ہے، اور غریب رائلیف کی کہانی نے ہمیں یاد دلایا کہ بعض اوقات ایک غیر ضروری لفظ بھی موت کا پیغام بن سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طاقت کے اس پیچیدہ کھیل میں الفاظ کا استعمال، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، انتہائی احتیاط اور حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ جاننا کہ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کب مکمل خاموش رہنا ہے، شاید طاقت کی اصل کنجیوں میں سے ایک ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس قانون کو آج کے دور میں کیسے سمجھا جائے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں مسلسل رابطے میں رہنا تقریباً ایک مجبوری بن گیا ہے۔ ای میلز، سوشل میڈیا، فوری پیغامات، لامتنائی آن لائن میٹنگز، ہر طرف سے معلومات اور اظہار رائے کا ایک سیلاب سا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے آج کل۔ اس تیز رفتار ڈیجیٹل ماحول میں جہاں ہر کوئی اپنی بات کہنے، اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی دوڑ میں لگا ہے، کیا ضرورت سے کم بولنے کا اصول اب بھی اتنا ہی مؤثر اور قابل عمل ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا آج کے دور میں مختصر اور جامع ہونا ہمیشہ ممکن ہے، یا بعض اوقات خاص طور پر ڈیجیٹل ذرائع سے جہاں لہجے اور تاثرات کی کمی ہوتی ہے، تفصیلی وضاحت اور زیادہ گفتگو ضروری ہو جاتی ہے تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں؟ وہ نازک توازن کیسے قائم کیا جائے کہ نہ تو ہماری کمگوئی ہمیں دوسروں سے کاٹ دے یا ہمیں کمزور اور مشکوک بنا دے، اور نہ ہی ہماری زیادہ گوئی ہماری سنجیدگی، وقار اور اثر کو کم کرے؟ یہ واقعی ایک چیلنج ہے۔ یہ سوال آج کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کے تناظر میں خاص طور پر اہم ہے کہ اس ڈیجیٹل شور میں الفاظ کی طاقت اور خاموشی کی اہمیت کو کیسے سمجھا جائے اور دانشمندی سے استعمال کیا جائے۔ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔